سے کہا کہ اے ابو ہریرہ ہم تو مسجد گئے لیکن وہاں کوئی سامان تو تقسیم نہیں ہو رہا تھا. کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ وہاں تو ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے حلقے لگے ہوئے ہیں, علم کے حلقے, حلال اور حرام کے حلقے, اللہ تعالیٰ کے عظمت اور اللہ کی بڑائی کے بولنے کے حلقے لگے ہوئے ہیں. کہا کہ تمہارا ناز ہو کہ یہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علامہ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جا کر کے لوگوں کو مسجد لا رہے ہیں اور مسجد کی طرف بھیجنے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور اس کے لیے حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں. اور مسجد کا ماحول بھی امت کو پتا چلا کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں صرف نماز نہیں بلکہ مسجدوں میں حلال اور حرام کی تعلیم بھی ہوتی تھی. مسجدوں میں قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا بھی ہوتا تھا. مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے صفات کے تذکرے ہوتے تھے, اللہ کو یاد کیا جاتا, اس کے حلقے بھی قائم ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ملک شام تشریف لے گئے. وہاں کے گورنر ابن معاویہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابن معاویہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہاری مسجد کا کیا حال ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں بدکے ہوئے اونٹ کی طرح آتے ہوں گے اور چلے جاتے ہوں گے, یا اپنی جان پہچان والوں کو دیکھتے ہوں گے اور ان کے ساتھ جو ہے یا تو بیٹھ جاتے ہوں گے. کہا کہ نہیں امیر المؤمنین, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہماری مسجدوں میں مختلف مجلسیں لگتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تمہاری مسجدوں میں مختلف مجالسیں ایمان کے, علم کے, ذکر کے مجلسیں لگیں گی تم خیر پر باقی رہو گے. جب تک یہ مجلسیں تمہاری مسجدوں میں, یعنی جب تک مسجدیں اعمال سے معمور ہوں گی تو معاشرے میں, آبادی میں خیر باقی رہے گا. اور اگر مسجدیں ویران ہو جائیں گی اعمال سے تو آبادی سے بھی خیر اٹھ جائے گا. بنیادی مسلمانوں کے معاشرے کا اور مسلمانوں کی آبادی کا تعلق جو ہے, رشتہ مسجد سے جڑا ہوا ہے. یہ مسجد سے جڑا ہوا ہے. مسجدیں ویران ہوں گی تو آبادیاں بھی ویران ہو جائیں گی. مسجدیں اگر نماز سے پر نہیں ہوئی اور مسجدیں اعمال سے پر نہیں ہوئی, مسجدیں اعمال نبوت سے معمور نہیں ہوں گی تو آبادیاں بھی کیا ہیں, ویران ہو جائیں گی. اس لیے میرے عزیز دوستو, آپ ہندوستان کی تاریخ سے آپ واقف ہیں. کتنی ایسی مسجدیں ہیں جو ایسے ہی ویران پڑی ہوئی ہیں. وہاں کے لوگوں نے بڑی بڑی شاندار مسجدیں بنائی تھی لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کیا. اللہ نے آبادی کو ختم کر دیا. مسجد اپنی جگہ باقی ہے. مسجدیں آج کیا ہیں, بغیر اذان اور نماز کے ہیں. مسجدوں سے مسلمانوں کا گہرا رشتہ ہے. ہمیں ہر حالت میں اپنی مسجدوں کا خیال رکھنا, اپنی مسجدوں کو آباد کرنا, مسجدوں میں علم کے اور جو ہے سیکھنے سکھانے کے, حلال حرام, جائز ناجائز, اچھی اور بری چیزوں کے سیکھنے کا ماحول قائم کرنا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری محنت یہ کی ہے کہ مسلمانوں کو مسجد سے رشتہ ان کا جوڑا ہے, مسلمانوں کو مسجد کی طرف متوجہ کرایا ہے, اس کے فضائل بتائے ہیں, لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرانے کی بھرپور سعی کی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ مسجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. اور مسجد کو آباد کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا. جو مسجد آئے گا وہ اللہ کی مخلوق سے نہیں ڈرے گا بلکہ اپنے خالق سے ڈرے گا. آج کا مسلمان پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ڈر رہا ہے, کن کن لوگوں سے ڈر رہا ہے. آج مسلمان ڈرا ہوا ہے, اس کے دل کا خوف کیسے نکلے گا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. یہ اللہ سے کب ڈرنے والا بنے گا؟ جب یہ مسجد سے اس کا رشتہ جڑے گا, جب یہ مسجد کا عادی بنے گا, جب اپنی مسجدوں کو آباد کرے گا. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. علماء جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں عصا کا لفظ جو ہے یقین کے لیے بولا جاتا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو ہدایت دیں گے, مسجد آنے والوں کو ہدایت ملے گی, صحیح راہ انہیں دکھایا جائے گا. یہ دوسرا کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے معاشرے میں اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے میں شروع کیا.
مکے میں گھر گھر کی محنت شروع کی، مدینہ آتے ہی مسجد کی طرف لوگوں کو متوجہ کرایا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، سب کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے تیار کیا۔ ہر ایک کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے تیار کیا۔ ہر مسلمان اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، احیاء دین کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے اوامر کو، اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے وہ اپنے جان و مال کے ساتھ نقل و حرکت کرنے والا ہوگا۔ مسلمانوں میں کیا ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے جو چلنے پھرنے والی متحرک قوم اسے بنایا گیا ہے۔ مسلمان سورج کی طرح ہے، مسلمان جو ہے بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے کہ جب تک یہ قوم، جب تک یہ جماعت، جب تک یہ امت چلتی پھرتی رہے گی، یہ خود بھی اس کا دل پاکیزہ بنے گا اور دوسروں کو بھی پاکیزہ بنائے گا۔ چلتا ہوا پانی خود بھی طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے، اسے چلنے پھرنے والا بنایا گیا ہے۔ کیسے کہ اپنے گھر سے مسجد آؤ، اپنے محلے کی مسجد میں گھر سے نکل کر کے آؤ، آپ دیکھیں مسلمان سیرت طیبہ کو، آپ دیکھیں اسلام کے نظام کو، آپ دیکھیں گھر سے آپ کو کہاں آنا ہے، دن بھر میں 5 مرتبہ آپ کو مسجد آنا ہے، یہ فرض قرار دیا گیا کہ آپ کو نماز کہاں پڑھنی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ بلا عذر اگر کسی شخص نے نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اسے مسجد آنا ہے، مسجد آ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ اسے ہفتے میں جو ہے اپنے شہر کے جامع مسجد میں جانا ہے، عیدگاہ میں اس سے بھی بڑے علاقے میں اسے نکل کے جانا ہے، مالدار ہے اسے حج کرنے کے لیے جانا ہے، اور حج میں اسے طواف کرنا ہے، چلتے رہنا ہے، اسے سعی بھی کرنی ہے۔ نقل و حرکت، اس قوم کو، اس امت کو نقل و حرکت والی امت بنایا ہے، چلنے پھرنے والی امت۔ اور اس کے ذمے وہ کام ہے جو کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ اس لیے آئے تاکہ آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کا لایا ہوا طریقہ پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، پورے عالم میں غالب ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت نازل کی ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کی کوئی سورت اللہ تعالیٰ نازل نہ کرتے، صرف ایک یہی چھوٹی سی سورت نازل کرتے تو عمل کر کے نجات پانے کے لیے کافی تھا۔ وہ سورہ کیا ہے؟ سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس چھوٹی سی سورت میں ایک ایمان والی کی ذمہ داری کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ کثیر من الناس غافل فی تدبر هذه الآیہ، کہ بہت سے لوگ اس چھوٹی سی سورت کی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے کیا ہے؟ غافل ہیں۔ اس آیت میں، اس سورت میں ایک مسلمان کے ذمے صرف اپنی نماز پڑھ لینا یہ اس کا کمال نہیں ہے، خود نماز پڑھ کر کے مطمئن ہو جانا یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، خود دین پر چل لینا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ اس کی زندگی میں یہ 4 خوبیاں اور 4 صفتیں، کامیابی ہر شخص چاہتا ہے، کامیاب ہونا ہر شخص چاہتا ہے۔